الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا کروڑ شکر ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کی وہ پیاری گھڑیاں، وہ پیاری ساعتیں ہمیں نصیب کی ہیں، اور اس خالق کریم کا ہمارے اوپر کروڑ کرم ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں رمضان المبارک کے آخری حشرے کی تاک راتوں میں ہمیں ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرات ذی وقار خالق کریم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بڑا کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کے لیے سال بھر میں 5 راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن میں بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 سالوں کی عبادت سے افضل عبادت لکھی دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ پہلی امتوں میں 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک ملک، پہلی امتیں تھیں ان کی 1000 سال عمریں تھیں، تو وہ عبادت کرتے تھے، بڑی زندگی تھی ان کے پاس، لیکن امت مصطفیٰ کے پاس زندگی کم ہے لیکن عبادت اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو رب نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے سال کے اندر تیرے بندوں کے لیے 5 راتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جن میں وہ عبادت کریں گے تو پہلی امتوں سے کیا 1000 سال جو ان کی عمریں تھی ان سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی پیاری ساعتیں اور گھڑیاں نصیب کی ہیں۔ جس طرح کہ آخری حشرہ چل رہا ہے، اس حشرے کی تاک راتوں میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری حشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمتوں پر مأمور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول کیے جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رب کریم نے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے کتنی جو ہے نا وہ مغفرت کے لیے، گناہوں سے بخشش کے لیے رب نے بہانے رکھ دیے ہیں۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل نے جانے اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب کی صدقے میں ہمیں دیا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر عبادت کرنے والے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی اور سلامتی والا ہے۔ یہ سلامتی صبح و صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ عظیم رات صرف اپنے حبیب علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں آپ علیہ السلام کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ بے شک
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو اللہ کریم نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہیں بلکہ رب کی بندگی میں، رب کی عبادت میں گزاریں، تاکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1000 سال کی جو عبادت 1000 مہینوں سے جو افضل ہے، اس رات کی ہمیں برکتیں بھی ملیں اور اس کی رفتیں بھی ملیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں جو دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو لوگ اعتکاف بیٹھے وہ تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں گے، لیکن جو اعتکاف نہیں کر سکے کسی مجبوری سے، لیکن ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ان تاگ راتوں میں، رات کے اس مختصر سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کو خوش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔